بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تفسیر کا 8واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم سورہ نازعات کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 24 تک یہ 10 آیات پڑھیں گے۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ آیات کا ترجمہ اور ان کی صرف لغوی تحقیق اور ان کی نحوی ترکیب اور ان کی تفسیر پڑھی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں اس سبق میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت ہے حل اتاک حدیث موسیٰ۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا حل، یہ حرف استفہام ہے، کیا؟ اتا آیا ہے یا آئی ہے، کا آپ کے پاس، حدیث موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بات یا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اذ جب، نادا پکارا، ہو اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ربہ ان کے رب نے، بالواد المقدسی ایک مقدس وادی، پاکیزہ وادی، طویٰ جس کا نام طویٰ ہے، اس میں، وادی مقدس طویٰ میں، جب ان کو ان کے رب نے پکارا۔ اذهب آپ جائیے، الی فرعون الی کی طرف، فرعون کی طرف، انہو بے شک وہ، طغی سرکش ہو گیا ہے۔ اذهب الی فرعون آپ فرعون کے پاس جائیے، انہو طغی بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی فقل پس آپ کہیے، هل لک کیا تجھے ہے رغبت، الی اس بات کی طرف، ان تزکی کہ تو پاک ہو جائے یا پاکیزگی حاصل کر لے۔ فقل پس آپ کہہ دیجئے، حل لک کیا تجھے ہے اس بات کی رغبت، الی اس بات کی، ان تزکی کہ تو پاکیزگی حاصل کر لے، پاک ہو جائے، اپنی اصلاح کر لے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ اور میں تیری رہنمائی کروں۔ اہدیک اہدیہ میں رہنمائی کروں، کاف تیری، الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشا پس تو ڈر جائے یا رب سے ڈرنے لگے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، فتخشا تو ڈر جائے۔ فَأَرَىٰ پس دکھائی، ہو اس کو، الآیت نشانی، الکبریٰ بڑی، بس موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو دکھائی بڑی نشانی یعنی معجزہ دکھایا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ پس فَكَذَّبَ اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ثُمَّ پھر، أَدْبَرَ پیٹھ پھیری، یسعیٰ کوشش کرتے ہوئے۔ فحشر فنادی پس اس نے جمع کیا یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، فنادا اور پکارا، لوگوں میں تقریر کی۔ فقال پس اس نے کہا، انا میں ہوں، ربکم تمہارا رب، الاعلی بلند، میں تمہارا بلند رب ہوں، بڑا رب ہوں، پروردگار ہوں۔
فاخذ پس پکڑا، ہو اس کو، اللہ نے، نکال سزا کے ساتھ، آخرت کی سزا، والاولی اور دنیا کی سزا، پس اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی سزا کے ساتھ پکڑا۔ ان فی ذالک، بے شک فی ذالک اس میں، لعبرتاً عبرت کا سامان ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہو۔ اس کے بعد لغوی صرفی تحقیق ہم ان آیات میں جو الفاظ ہیں ان کی کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ پہلی آیت میں عطا لفظ آ رہا ہے، تو یہ اصل میں عطیہ لفظ بنتا ہے۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب ضرب یضرب ہے، تو یہ اصل میں عطیہ تھا، تو یہ یا متحرک ہے، ماقبل فتح ہے، تو یا کو ماقبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا ہے، تو یہ عطا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حدیث یہ اسم ہے، اس کی جمع احادیث آتی ہے، بات کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد یہ صیغہ ہے نادا، تو یہ باب مفعلہ سے ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ یہ اصل میں نادیا تھا، فاعل قابل، تو یا کو ماقبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا ہے، نادا ہو گیا ہے یہ۔ اور اس کے بعد مقدس، یہ قدس یقدس تقدیساً، باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کو پاکیزہ رکھا گیا ہے، مقدس رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ اذهب، یہ باب فتح یفتح سے ہے، ذهب یذهب، اور یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، تو جا یا آپ جائیے۔ طغا، یہ طغا یطغا، باب فتح یفتح سے ہے، یہ ناقص یائی، باب فتح یفتح، اور یہ اصل میں تھا طغیا، اس میں بھی یا کو ماقبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا ہے، طغا ہو گیا ہے۔ آگے فقل، اس میں جو قل ہے یہ قال یقول، باب نصر ینصر، اجوف واوی ہے یہ، تو یہ فعل مضارع تقول سے بنا ہے، تو تقول میں فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، آخر کو ساکن کرتے ہیں، تو یہ بن گیا قول۔ پھر یہ واو بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا، تو یہ قل بن گیا۔ اور تزکا، یہ اس میں صیغہ ہے، یہ باب تفاعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ اصل میں تھا تزکیا، تو یا کو ماقبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل دیا ہے، تزکا ہو گیا ہے، تو یہ بھی ناقص یائی ہے۔ آگے یہ اہدیہ، یہ ہدا یہدی، باب ضرب یضرب سے ہے، یہ ناقص یائی ہے، اور مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ، اور اصل میں یہ اہدیو بنتا ہے صیغہ، لیکن پیچھے جو ان تزکا ان آیا ہے اس پر عطف کی وجہ سے یہ اہدیہ ان کی وجہ سے منسوب ہو رہا ہے۔ فتخشا، یہ خشیہ یخشا، باب سمیع اسماء سے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ناقص یائی ہے۔ اس میں ارا، یہ ارا یوری اراتن، باب افعال سے ہے، دکھانا، اور یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ الآیہ، اسم ہے، اس کی جمع آیات آتی ہے، نشانیاں، اور کبرا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، فعلا کے وزن پر ہے، بڑی نشانی، مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ کبر یکبرو، باب کروما یکرمو سے استعمال ہوتا ہے۔ کذبہ، یہ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے، جھٹلانا، صحیح ہے، ثلاثی مزید فی ہے۔ عصا، یہ عصا یعصی، باب ضرب یضرب سے ہے، اور ناقص یائی ہے، یہ اصل میں عصا تھا، یا کو ماقبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل دیا، عصا ہو گیا، نافرمانی کرنا۔ ادبرہ، یہ ادبرہ یدبر ادبارن، باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے، اور صحیح ہے، ثلاثی مزید فی ہے۔ یسعا، یہ سعا یسعا، باب فتح یفتح سے ہے، ناقص یائی ہے، اور یہ یسعا اصل میں یسعایو تھا، تو اس کو بھی یا کو ماقبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل دیا ہے، یسعا ہو گیا ہے۔ حشر، حشر یحشر، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ نادا، یہ پہلے گزر چکا ہے، یہ باب مفعلہ سے ہے۔
قال یہ قال یقول باب نصر ینصر سے ماضی کا صیغہ ہے، اصل میں قولا تھا، تو یہ واو کو ما قبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل دیا ہے تو قال ہو گیا ہے۔ اخذ یہ باب نصر ینصر سے اخذ یاخذ استعمال ہوتا ہے، ماضی کا واحد مذکر کا صیغہ ہے اور یہ محموز الفا ہے۔ یخشا یہ خشیہ یخشا پہلے بھی گزرا ہے، باب سمع یسمعو سے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اصل میں یخشا یوں تھا تو یا کو ما قبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل دیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس کی ترکیب ہے، تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، حل یہ استفہامیہ ہے، عطا کا عطا فعل اور یہ جو کاف ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہے، حدیثو مضاف موسیٰ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ عطا کے لیے فاعل بن جائے گا، تو یہ فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا کیونکہ یہ استفہام ہے۔ اذ یہ ظرفیہ مضاف ہے، نادا فعل وہ ضمیر مفعول ہے، ربہ مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ سے مل کر یہ اس نادا کا فاعل بنے گا۔ یہ بالوادل میں جو با ہے یہ جار، الوادی موصوف ہے، المقدسی اس کی صفت ہے، یہ موصوف صفت سے مل کر بنے گا یہ مبدل منہ، طوا یہ بدل ہے، مبدل منہ اور بدل سے مل کر یہ با جار کے لیے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ نادا فعل کے متعلق ہو جائے گا، نادا فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس ظرفیہ کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا۔ یہ مضاف الیہ سے مل کر اذکر یہاں پر ہم محذوف نکالیں گے کہ آپ یاد کریں اس وقت کو جب یہ ہوا تھا، تو اذکر فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے اور یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کے لیے مفعول فی بن جائے گا، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ آگے اذهب یہ فعل ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، الہ جار، فرعون مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ اذهب فعل کے متعلق ہو جائے گا، یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معلل بن جائے گا، معلل یعنی جس کی آگے علت بیان کی جا رہی ہے، وجہ بیان کی جا رہی ہے، تو یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، طغا فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ تعلیل ہوا، جملہ تعلیلیہ، تو یہ جو اذهب الی فرعون یہ معلل ہے اور یہ بعد والا جملہ اس کی تعلیل ہے، معلل تعلیل سے مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔ آگے قل یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، یہ فعل فاعل سے مل کر قول بن جائے گا۔ آگے حل یہ استفہامیہ ہے، لکا یہ جار مجرور، یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہوگا، اور الہ یہ جار ہے، ان تزکا ان مصدریہ ہے، تزکا فعل ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہوگا، مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ الہ جار کے لیے مجرور، پھر یہ جار مجرور یہ متعلق ہوگا رغبتن، یہاں پر ہم مصدر محذوف نکالیں گے، حل کا رغبتن کیا آپ کو رغبت ہے اس بات کی طرف، تو یہ جو رغبتن ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ مبتدا مؤخر بنے گا، تو یہ مبتدا مؤخر اور یہ خبر مقدم یہ پورا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قل یہ جو قول ہے اس کے لیے مقولہ بن جائے گا، مقولہ جو ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، تو یہ قول فعل اپنے فاعل اور مقولہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ آگے وہ اہدیہ کا الی ربک کا، تو یہ اہدیہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے انا، اور کاف ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، الی یہ جار، ربک مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ پورا مجرور بنے گا، جار مجرور سے مل کر یہ اہدیہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علی، فا یہ حرف عطف ہے، تخشا فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، انت ضمیر،
فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ آگے ہے فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْکُبْریٰ، ارا فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اس کو دکھائی، یہ مفعول بھی اول ہو جائے گا، اور الآیۃ موصوف اور الکبریٰ صفت، یہ موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی ثانی، یہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے پھر کذب فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، یہ معطوف علیہ واو حرف عطف، عصا فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ یہ سارے جو جملے ہیں آپس میں ان کا عطف ہو سکتا ہے، اس کو آپ معطوف معطوف علیہ بنا سکتے ہیں۔ ثم یہ پھر حرف عطف ہے، ادبرا فعل، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذوالحال بنے گی، اور یسعی فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، یہ فعل فاعل سے مل کر پورا حال بنے گا، جملہ بھی حال بنتا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس ضمیر ذوالحال سے یہ حال بنے گا۔ یہ ضمیر جو ذوالحال ہے یہ اپنے حال سے مل کر یہ ادبرا کا فاعل بن جائیں گے، یہ فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یہ فا پھر حرف عطف ہے، حشر فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر یہ پھر معطوف، فا حرف عطف ہے، نادا فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر یہ پھر معطوف، تو یہ سارے اسی طرح عطف ہوتے رہیں گے، جملہ فعلیہ خبریہ بنیں گے۔ یہ فا پھر حرف عطف ہے، قال فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر یہ قول، انا مبتدا ہے، ربکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف بنے گا، الاعلیٰ یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ پورا انا کی خبر بنے گی، تو انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ مفعول بھی بنے گا، یہ مقولہ مفعول بھی، تو یہ قال فعل اپنے فاعل اور مقولہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اخذ فعل ہے، یہ ہو ضمیر مفعول بھی ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، اور نکال مضاف، الآخرۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، الاولی معطوف، یہ دونوں معطوف معطوف علیہ سے مل کر مضاف الیہ بن جائیں گے، پھر یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر نکالہ سے آخر تک یہ بن جائے گا مفعول لہو، یعنی یہ پکڑنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ سزا کے لیے اس کو پکڑا، تو یہ وجہ جس میں بیان کی جائے مفعول لہو ہوتا ہے، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، فی یہ جار، ذالک مجرور، جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر مقدم ہے۔ لعبرتن یہ مصدر ہے، لام جار، من موصول، یخشا فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ سے مل کر یہ مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ مصدر کے متعلق ہو جائے گا۔ عبرتاً مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ ان کا اسم مؤخر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کفار کا آخرت کو جھٹلانے کا بیان تھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج پہنچتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کفار نے اسی طرح تکذیب کی ہے، آخرت کو جھٹلایا ہے، تو ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا ہے، اس طرح ابھی جو لوگ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں ان کو بھی عذاب میں پکڑا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح فرعون کو دعوت دیتے تھے تو وہ آگے سے انکار کرتا تھا، تو اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، تو کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے؟ تو وہ قصہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی گئی تو ایک مقدس وادی طوا، وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پکارا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، اور اس وقت جو وہ بادشاہ تھا، سب سے بڑا جو کافر تھا وہ فرعون تھا، اس کی طرف ان کو بھیجا کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس کے پاس آپ جائیں تو اس کو آپ اللہ کی طرف بلائیں کہ وہ اللہ کی خدائی کو مانے۔ فقل، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس سے اس طرح طریقے سے بات کریں، نرمی سے بات کریں کہ کیا آپ کو اس بات کی رغبت ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، شرک سے کفر سے پاک ہو جائیں، تزکیہ حاصل کر لیں۔
اور میں آپ کی رہنمائی کروں آپ کے رب کی طرف، یعنی آپ کو میں سیدھا راستہ دکھاؤں جو آپ کے رب کی طرف لے جانے والا ہے، اور آپ اپنے رب سے ڈرنے لگیں، اس کا خوف دل میں رکھیں، اس کی بات ماننے لگیں، تو اس طرح آپ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سچائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے نبی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے معجزات بھی رکھے۔ ایک تو لاٹھی والا معجزہ تھا کہ وہ لاٹھی سے، وہ عصا سے سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا ید بیضاء، یعنی آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر اس کو نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، اس سے نور اور تجلی ظاہر ہوتی تھی۔ تو یہ نشانیاں اس کو بڑی بڑی دکھائیں، لیکن فقط ذبح و عصا، اس نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے اس نے نافرمانی کی اور انکار کیا۔ ثم ادبر یسعی، پھر یہی نہیں کہ صرف اس نے انکار کیا بلکہ اس کے ساتھ مزید وہ مخالفت میں کوشش کرنے لگا، اور اس طرف سے پیٹ پھیر کر وہ کوشش کرنے لگا ان کی مخالفت کرنے کی، ان کو ناکام کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی۔ اور اس نے کیا کیا؟ فحشر فنادا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا ایک ایسی جگہ پر جہاں پر سب لوگ جمع ہوتے تھے، اور فنادا، اور اس نے پکارا، یعنی لوگوں کو آواز دی، اور اس نے لوگوں کو تقریر کی، ان کے سامنے بات کی۔ فقال ان ربکم الاعلی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں پروردگار ہوں، سارے میرے ماتحت ہو، میری بات مانو۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے اس نے خود بھی انکار کیا، لوگوں کو بھی منع کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی وہ پکڑ میں آ گیا۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ الاولی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پکڑ میں لیا کہ دنیا کے اندر بھی اس کو سزا دی گئی، پانی کے اندر اس کو، اس کے لشکر کو غرق کر دیا گیا، اور آخرت کے اندر بھی اس کو سزا ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اور پھر ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قصے کے اندر، اور فرعون کی جو پکڑ ہوئی ہے، عذاب ہوا ہے، اس کے اندر ہر اس شخص کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جس کے دل میں انصاف ہو، خشیت ہو۔ تو ہر بندے کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ابھی بھی اس زمانے میں بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا، آخرت کا انکار کرے گا، یا نبی کی بات ماننے سے انکار کرے گا، تو اس کو بھی اسی طرح پکڑ میں لیا جائے گا، اسی طرح اس کو بھی سزا ہوگی۔